بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ پارہ نمبر میں سورہ فاتحہ پہلا پارہ میں ہے، جس کی 7 آیاتیں ہیں۔ یہ سورہ مبارک قرآن کریم کی عظیم ترین سورہ مبارک میں سے ایک ہے اور یہ عظیم ترین دعا بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ سورۃ مبارک قرآن کا خلاصہ ہے۔ ہم آپ کو سورہ فاتحہ کی دنیاوی اور روحانی اور موت کے بعد حاصل ہونے والی فضیلتیں بتائیں گے۔ آپ کو سورہ فاتحہ کا ایک مجرب وظیفہ بھی حاصل ہوگا اور اس وظیفے کے آپ کو دنیا میں جو فائدے حاصل ہوں گے اس کے بارے میں ہم اب آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں، اس میں سے کچھ یہ ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ فاتحہ پڑھے گا اس سے پورے قرآن کے 2/3 پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ فاتحہ پڑھے گا اس سے دنیا کے تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو خیرات دینے سے جو ثواب ملے گا اس کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ فاتحہ پڑھے گا اس سے اس دن کی تمام برائیوں سے بچایا جائے گا، عذاب سے بچایا جائے گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سورۃ فاتحہ پڑھے گا اس سے قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی طاقتور دعا ہے جو ایک مسلمان کے لیے بہت سی برکات حاصل کرنے کی وجہ بنتی ہے، لہذا ہر مسلمان کو محبت کے ساتھ سورہ فاتحہ کا ورد ضرور کرنا چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ مجرب وظیفہ بھی آپ کے لیے پیش کیا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ کی روحانی تمام برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا وظیفہ روحانیات میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن اور حدیث حتمی علم ہے۔ اس حتمی علم کو جب اپنایا جاتا ہے تو اس کی فیض برکات کا ظہور بعض اوقات ہر انسان پر مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ورد کرنے کے بعد ایک مسلمان کو جو برکات حاصل ہوتی ہیں وہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہیں اور آخرت میں تو اس کا اجر و ثواب ملنا ہی ہے۔ لہذا سورہ فاتحہ کی حاصل ہونے والی دنیاوی برکات کو ہم سورہ فاتحہ کے روحانی فضائل کہہ سکتے ہیں۔ لہذا سورہ فاتحہ کے روحانی فضائل حاصل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرنا بھی فضل مانا جاتا ہے، اور بزرگوں کے مطابق اگر کسی فرد پر سورہ فاتحہ کا روحانی فیض جاری ہو جائے تو اس کو یہ فیض یعنی فضل تمام زندگی ملتا رہتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے روحانی فضائل بتانے سے پہلے ہم آپ کو سورہ فاتحہ کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ یہ وظیفہ 7 دن کا ہے اور اس وظیفے میں آپ نے سورہ فاتحہ روزانہ 1000 بار ورد کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے چاند کی پہلی جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد والآخر 11 مرتبہ درود شریف ورد کریں، اور درمیان میں آپ 2 نفل نماز ہدیہ محمد آل محمد اس طرح ادا کریں۔ نوافل میں آپ الحمد شریف کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ محبت سے ورد کریں، اور
یہ وظیفہ آپ 7 دن تک جاری رکھیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کو پاک سیاہی سے تحریر کر کے اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنے گھر میں بھی رکھیں تاکہ آپ کو سورہ فاتحہ کی برکات تمام زندگی حاصل ہوتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے وظیفہ مکمل ہونے کے بعد سورہ فاتحہ کو روزانہ 7 مرتبہ اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی ورد کرنے کی عادت ڈال لینی ہے اور اس میں آپ نے بلا مجبوری ناغہ نہیں کرنا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ کی روحانی برکات حاصل ہوگی۔ سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو جو روحانی اور دنیاوی برکات حاصل ہوں گی، لہٰذا اگر آپ سورہ فاتحہ کا بیان کردہ وظیفہ کرے لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو بے شمار روحانی اور ظاہری برکات حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہی برکات اس شخص کو بھی حاصل ہوگی جس کے لیے آپ دعا کریں گے۔ سورہ فاتحہ شفا کا ایک بہت بڑا روحانی ذریعہ ہے، لہذا بیان کیا گیا وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو ہر قسم کی ظاہری باطنی بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی اور جس کی شفا کے لیے آپ دعا کریں گے اللہ کی ذات اسے بھی ہر قسم کی ظاہری باطنی بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ کی برکات سے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے بے حساب رزق، دولت اور مال حاصل ہونے کے لیے ہمیشہ اسباب پیدا ہوتے رہیں گے۔ آپ کے گھر میں خیر و برکت، امن، سکون پیدا ہو جائے گا۔ جاب اور کاروبار کی ہر پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بیٹوں کو اچھے رشتے حاصل ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت، پیار پیدا ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کرے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کرے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس باکس میں بہت پیارا سا کمنٹس اللہ کا پیارا سا نام لکھ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔